बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कायनात खान और आप देख रहे हैं कानून। नाजरीन, ये प्रोग्राम खिदमत खलक के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैं हूँ सिकंदर खान। नाजरीन, अगर आपको किसी भी महकमे में कोई भी मसला दरपेश है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप हमारी लीगल टीम से राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपके मुतल्लिका ऑफिसर आपको क्या रिलीफ दे सकते हैं और अदालत से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी बात को नहीं सुन रहा, तलफी हो रही है आपके साथ, अदालत से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, इसके मुतल्लिक हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान नवीद चौधरी साहब, जो कि बताएंगे कि अदालत से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है। जी चौधरी साहब। जी मोहतरम सिकंदर भाई, इसमें कानूनी तौर पे अगर किसी शख्स की एफआईआर दर्ज नहीं करता कोई पुलिस ऑफिसर और वो अपना वकूआ बयान करता उसके साथ और वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो फिर उसके पास कानूनी हल ये है कि वो सेक्शन 22A 22B CRPC के तहत एक पिटीशन सेशन कोर्ट में दायर कर सकता है, जिससे सेशन जज साहब उसको ऑर्डर जारी कर देते हैं और SHO उसको एफआईआर दर्ज करने का पाबंद है, उसको एफआईआर दर्ज कर देता है और क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन हो जाता है। वकील साहब, मेरा ये सवाल है कि रिट पिटीशन क्या होती है? जी, रिट पिटीशन ये है कि SHO जब अपने ड्यूटी को सरअंजाम नहीं देता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो फिर उसको उसकी शिकायत है, ये रिट पिटीशन जो सेशन जज साहब को दी जाती है और इसके लिए प्रोविजन मौजूद है। पहले ये सेक्शन हाई कोर्ट के पास पावर थी, अब उन्होंने सेशन जजेस को ये पावर डेलीगेट कर दी हुई है। वो उस पिटीशन पे कमेंट्स मांगते हैं SHO से कि ये तुम्हारी प्राइमरी ड्यूटी थी अंडर सेक्शन 154 CRPC कि एफआईआर लॉन्च करो, हर कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च करनी थी इसने। दस्तंदाजी जुर्म था तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लिहाजा कमेंट्स दाखिल करो और बताओ, और फिर उसको उसके कमेंट्स के बाद डायरेक्शन इशू कर देते हैं और वो कंप्लाइज करके एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अच्छा वकील साहब, बाज़ औक़ात हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके ज़हन में एक सवाल आता है कि अगर पुलिस ऑर्डर कर देती है कि एफआईआर को दर्ज किया जाए, उसके बावजूद जो है SHO या मुतल्लिका ऑफिसर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो उसकी कानून में क्या सजा है, काइंडली ये बताएं। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक जज साहब ऑर्डर फरमा देते हैं सेक्शन 22B के तहत कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी बनता है और ऐसे जो मुकदमा दर्ज कर रहे उस साइल का, उस मुस्तगीज़ का जो हाजिर आया उसके पास, लेकिन वो उस ऑर्डर की अगर कंप्लायंस नहीं करता और मुकदमा दर्ज नहीं करता फिर भी, तो फिर उसके लिए कंप्लायंस पिटीशन से जज साहब के पास दायर की जाती है कि आपका ऑर्डर था इस तारीख का SHO को मुकदमा दर्ज करने का, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया, आप उसकी कंप्लायंस करवा के दें। उस कंप्लायंस पिटीशन में फिर जज साहब ना सिर्फ SHO को बल्कि उस ज़िले के सबसे बड़े अफसर, जैसे लाहौर ज़िले का सबसे बड़ा अफसर CCPO कहलाता है वो, या SP कंप्लेंट, अब हर एक तहसील लेवल पे इन्होंने एक कंप्लेंट का ऑफिसर बना दिया, SP तहसील जिसे कहते हैं SP कंप्लेंट सेल, तो वो उसको डायरेक्शन इशू कर देता है कि इसको ऑर्डर को कंप्लायंस करो और एफआईआर मेरे पास अदालत में पहुंचाओ, तो वो फिर उसमें जो डेट मुतय्यन कर देता है उस डेट पे एफआईआर दर्ज होकर आ जाती है। वकील साहब, अदालत हर किस्म के जुर्म की क्या एफआईआर दर्ज करवा सकती है? जी, जुर्म की नौयत देखी जाती है, दो तरह के जुर्म होते हैं, एक होते हैं काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म, कुछ होते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म। जिन जराइम में पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है उनको कहते हैं काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म, जिसमें चोरी, डकैती, राजनी, अगवा, जना, ये काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। इन सब की एफआईआर दर्ज ये एफआईआर दर्ज हो सकती है, इनकी होगी। अगर पुलिस इसमें नहीं करती है किसी की एफआईआर दर्ज, तो फिर उसको इस रेमेडी में जाना चाहिए, ये 22A 22B की कंप्लेंट में, और वहां से उसको डायरेक्शन लेके, यानी कि 22A और 22B ये जो हमें हक हासिल है ज़ाब्ता फौजदारी में कि हम अदालत के थ्रू एफआईआर कटवा सकते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस वाले कोई भी हतमी इख्तियार नहीं रखते हैं कि अगर वो आपकी जायज़ बात को सुनने से इनकार कर देते हैं या अगला असर कोई बाअसर शख्स है, दूसरा शख्स जो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होने देना चाहता, तो फिर उसके लिए हर मजलूम और हर शख्स को कानूनी बराबरी हक हासिल है, वो बजरिया अदालत SHO को हुक्म दिलवा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं ये नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म ये कौन से? जी, वो जुर्म है जिनकी नौयत दस्तंदाजी काबिल दस्तंदाजी जुर्म में नहीं आती है, जैसे कि मामूली नौयत के जुर्म होते हैं वो, जिनमें
کوئی ایسے باتیں ہیں جو جس میں کسی کو سمپل کسی کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی تلخ کلامی ہوئی ہے اور یا کوئی چھوٹی سی ضرب آئی ہے کسی شخص پہ اور وہ ڈیپ انجری نہیں ہے، تو ان ایسی یہ دو مسالے ہیں جن کے تحت ناقابل دست اندازی پولیس جرم کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان کا ویسے تو CRPC میں اسکیجول دیا ہوا ہے، اسکیجول 2، اس میں ہر جرم کو ڈیفائن کیا گیا جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ حالانکہ پروویژن دی گئی ہے کہ یہ کوگنیزیبل بائی پولیس ہے یا نان کوگنیزیبل بائی پولیس ہے، اور جو ناقابل دست اندازی پولیس والے جرم ہیں ان جرائم میں پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی ہے، بلکہ صرف ایک روزنامچے میں رپٹ درج کر لیتی ہے، جسے کہتے ہیں رپٹ، پولیس کی رپٹ۔ وکیل صاحب میرا سوال ہے کہ یہ روز نامچہ کیا ہے؟ یہ ہر تھانے میں پولیس والوں کو ایک کتاب دی گئی ہوتی ہے، رجسٹر، اس رجسٹر میں انہوں نے سارے تھانے کے معاملات درج کرنے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں روز نامچہ۔ ویسے میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں روز نامچہ جو ہے یہ تو میں نے اکثر شاپ کیپر کے پاس یا اکثر یہ سٹورز وغیرہ پہ دیکھا ہے جس پہ کھاتا شاتا لکھتے ہیں کوئی حساب کتاب، تو یہ قانون میں یہ روز نامچے کا کیا مطلب سلسلہ ہے اس کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ ہوتا ہے کیش بک، وہ دکانوں پہ درج پڑی ہوتی ہیں، وہ اپنا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے آمد اور کتنے پیسے اخراجات کیے، وہ اور چیز ہے۔ یہ ہمارا روز نامچہ تھانے میں پڑا ہوتا ہے، پولیس ہر محرر لکھتا ہے، محرر جو تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ہر ناقابل دست اندازی پولیس جرم کی تفصیل اس روز نامچے میں درج کرے اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ دے ان کو، اس سائل کو دے۔ تو وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ہر ناقابل دست اندازی پولیس جرم کی درخواست کا اندراج وہ اس میں کرتا ہے۔ بعض دفعہ کسی شخص کا کوئی موبائل فون تو چوری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی گم ہو جاتی چیز، جس طرح کسی کا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے یا کوئی اور دستاویز گم ہو گیا ہے، تو اس کا اندراج بھی اس روز نامچے میں کیا جاتا ہے، ناقابل دست اندازی میں آئے گا۔ بالکل یہ ناقابل، ہاں جی۔ اگر کوئی چیز چوری ہوگی تو وہ دست اندازی پولیس ہے، قابل دست، اور اگر کوئی گم ہوئی ہے تو پھر وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے۔ تو گم ہوئی چیز کا اندراج رجسٹر روز نامچے میں کرے گا تاکہ وہ آپ کو نہیں بنا سکیں، وہ لے سکیں، وہ ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ روز نامچے میں اندراج نہ کرے جو ناقابل دست اندازی جرم ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی ریمیڈی ہے قانون میں؟ بالکل، جو سیکشن 22 سے 22B CRPC قانون میں دیا گیا ہے اس کا بالکل کسی بھی پولیس کا ایسا عمل جو قانونی طور پہ وہ کرنے کا پابند ہوتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اس کے لیے وہ اس کی کیا منشا ہوتی ہے، وہ رشوت کا طلبہ گار ہوتا ہے یا وہ کسی اپنے افسران کے اثر و رسوخ میں ہوتا ہے یا کسی سیاستدان کے اثر و رسوخ میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ آپ کا کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو قانونی طور پر آپ کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ آپ سیکشن 22 سے 22B کے تحت سیشن کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ سیشن کورٹ میں جب آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں تو قانونی طور پہ آپ کو ہر پٹیشن کے لیے وکیل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اسالتاً بھی جا کے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں، اور کورٹس کو بھی اپریشیٹ کرتی ہیں اس بات۔ لیکن وکیل کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بآسانی آپ اس پروسیجر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ لا نوئنگ ہوتے ہیں، انہیں کو تو سارا پروسیجر پتہ ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ لے مین ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا پھر تو اسے ایک لائر کی سروسز حاصل کرنی ہی پڑتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کو کر لینی چاہیے تاکہ وہ معاملہ اس کا حل ہو جائے۔ اچھا سر، یہ کورٹ سے جو پرچے کے آرڈر ہوتے ہیں جی، اس کے لیے کتنی مدت درکار ہوتی ہے، کتنے عرصہ اس پہ لگ جاتا ہے اس پروسیجر میں؟ ہاں جی، یہ جو پہلو ہے سوال کا کہ اگر پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی ہے اور آپ کو چکر لگواتی ہے تھانے کے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ آپ سیشن جج صاحب کے پاس پٹیشن دائر کریں اور اس میں ان سے مقدمہ درج کرنے کے لیے استدعا کریں۔ وہ تھانے سے کمنٹس مانگیں گے، کمنٹس کا عموماً ٹائم 15 دن کا دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ پولیس کمنٹس داخل کرتی ہے کہ ہم نے مقدمہ درج نہیں کیا، کوئی ریزن بتا دیتی ہے، اس کی کوئی بھی ریزن، تو اگر وہ ان جسٹیفائیبل ڈٹرمن ہو جاتی ہے، آپ یا آپ کے کونسل کورٹ کو قائل کر لیتے ہیں کہ یہ جو پولیس نے منشا بتائی ہے، یہ جو لاجک بتائی ہے یہ غلط ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ حکم دیں کہ وہ مقدمہ درج کریں، تو پھر جج صاحب آرڈر فرما دیتے ہیں کہ سیکشن 154 کے تحت ان کی FIR درج کی جائے، اور وہ پھر اس کو کمپلائز کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، FIR درج ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بیچ میں ایک کونسل کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو ناظرین یہ سمجھ رہے ہیں یہ شاید کوئی یونین کونسل والے آئیں گے، تو یہ کونسل جو قانون کی زبان ہے اس میں ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ کونسل کس کو کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، کونسل آپ کا وہ وکیل ہے جو آپ کی اس پٹیشن کو
ڈرافٹ کرتا ہے جس میں آپ کے لیے ریلیف لینے کے لیے اس درخواست جو آپ نے تھانے دی ہوتی ہے درج کرانے کی مقدمہ اس کو کمپلائی کرانے کے لیے شہن جیسا کے پاس دائر کرتا ہے. تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے جسے ہم لیگل زبان میں کونسل کہتے ہیں جی, وہ جو کیس پیش کرتا ہے. اچھا وکیل صاحب میرا سوال ہے کورٹ کے آرڈر کے بعد کتنی مدت میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے؟ جی بالکل, کورٹ کے آرڈر کو فوری کمپلائی کرنا ہوتا ہے ایس ایچ او کو. جب جج صاحب حکم فرما دیتے ہیں مقدمہ درج کریں تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ ہی نہیں جاتا کہ ہم نے مقدمہ درج نہیں کرنا. ان کو فوراً مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے اور وہ درج کر کے کاپی ایف آئی آر حوالے سال کر دیتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا بڑا اہم سوال ایک تھا کہ اگر کوئی با اثر شخص کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں اور ایس ایچ او اور پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی اس شخص کے دباؤ میں آ کر, تو آپ کے پاس اور کیا رستہ ہے کہ آپ ایف آئی آر کٹوا سکیں؟ تو وہ وکیل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ کے پاس ایک قانونی ریمیڈی ہے 22A اور 22B جس کے تحت جو ہے وہ آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں باحوالہ عدالت کے تھرو جا کر. تو آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا تو دیکھتے رہیے قانون.